عبادت اور خدمت۔ ہمیں خدا کی خدمت کرنے میں اس قدر مصروف نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم خدا کے پاک کلام میں سے اس کی آواز اور پیغام کو سننے میں ناکام ہو جائیں۔ یہ اصول ایک ایسے دلچسپ واقعے میں ظاہر ہوتا ہے جس میں 2 خواتین شامل ہیں، اور وہ دونوں یسوع کی بہت اچھی دوست تھیں۔ ان کا نام مریم اور مارتھا تھا، اور ان کا ایک بھائی لازر تھا جسے یسوع نے بعد میں مردوں میں سے زندہ بھی کیا تھا۔ یسوع اکثر ان کے گھر جایا کرتا تھا، اور یسوع قریب ہی ایک گھر میں تھا اور کچھ ہوا۔ ان 2 خدا پرست عورتوں کے درمیان کافی شدید قسم کی تکرار ہوئی، اور یسوع اس صورتحال سے کافی دلچسپ انداز سے نپٹا ہے۔ لوکا 10 باب کی 38 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب وہ جا رہے تھے تو وہ ایک گاؤں میں داخل ہوا۔ بنیادی طور پر یہ بیت عنیہ کا ایک گاؤں تھا۔ اس کا ذکر دیگر اناجیل میں کیا گیا ہے۔ یہ گاؤں یروشلم سے کافی قریبی فاصلے پر تھا۔ وہ یروشلم کے قریب پہنچنے والے تھے، اور مارتھا نام ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا، اور مریم نام اس کی ایک بہن تھی۔ وہ یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی۔ غور کریں کہ کیا ہوا تھا۔ لیکن مارتھا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی، بس اس کے پاس آ کر کہنے لگی، اے خداوند، کیا تجھے خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ بس اسے فرما کہ میری مدد کرے۔ مجھے یسوع کا یہ رد عمل بہت پسند ہے۔ دیکھیں، وہ ان دونوں سے پیار کرتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم اس کی حساسیت کو یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ مارتھا مارتھا، تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے۔ شاید یہ بات اس کے مسئلے کا حصہ تھی، لیکن اس خاص صورتحال میں وہ بہت جھنجھلائی ہوئی تھی۔ لیکن ایک چیز ضرور ہے، یسوع نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اور مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ الفاظ مارتھا کو حلیم کر دینے کے لیے کافی تھے، لیکن یہ مریم کے لیے تعریف کے الفاظ تھے، کیونکہ یسوع کی بات سننے کا ایک وقت ہے، اور ایک وقت ہے کہ ہم یسوع کا خیال رکھنے میں مصروف رہیں اور دوسرے کام نہ کریں جو کہ ضروری ہیں۔ لیکن دیکھیں، میرا خیال ہے کہ کسی وجہ سے وہ جان گئی تھی، اور آپ یہ بات دوسرے واقعات میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ فطری طور پر جانتی تھی کہ وہ مشکلات کو دعوت دے رہی ہے۔ لیکن یہاں ایک نبوتی اشارہ ہے، کیونکہ یسوع نے کہا، اس نے دفن کے لیے میرے بدن پر پہلے ہی سے عطر ملا۔ کوئی وجہ ہے کہ یہاں اس بات کا کوئی تعلق ہے، چاہے وہ یہ بات سمجھی تھی یا نہیں، لیکن یہ سچ ہے کہ وہ موت کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن وہ تعلیم دے رہا تھا، اور میرا خیال ہے کہ یہاں ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ میں سادہ الفاظ میں کہنا چاہوں گی، اگرچہ ہم نجات دہندہ سے بہت پیار کرتے ہیں، اور یقیناً یہ بات مریم اور مارتھا دونوں کے لیے بھی سچ تھی، وہ نجات دہندہ سے بہت پیار کرتی تھی اور وفاداری سے اس کی خدمت کرنا چاہتی تھی۔ میں مارتھا کی نیت پر سوال نہیں اٹھاتی، میرا خیال ہے یسوع نے بھی ایسا نہیں کیا۔ وہ خدمت کرنا چاہتی تھی، لیکن ہم اپنے کام میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کی مرضی ہے، اور یوں اس کی آواز سننے میں ناکام رہتے ہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم اس کے اور اس کے کام کے بارے میں کیا جانیں اور سمجھیں۔ اور اس بات کے لیے ہماری زندگی میں توازن کو قائم رکھنا آسان نہیں ہے۔ ایک سوال ہے، بائبل کے مطالعہ کرنے اور عملی طور پر خدمت کرنے کے درمیان مناسب توازن کو قائم رکھنا کیوں اہم ہے؟ کیا ہم اس بات کو وسیع تر لحاظ سے اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں؟ یہ بات اس قدر کیوں اہم ہے کہ ہم اس کے قدموں میں بیٹھیں، گویا وہ اس عمل کو تشبیہ کے طور پر استعمال کر رہا ہو کہ سنیں، غور کریں اور اس کی آواز کو سنیں، اس کے کلام کا مطالعہ کریں، کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے۔ یہ حقیقت میں ہماری ترجیح ہونی چاہیے، لیکن ایک اور ذمہ داری بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم خدمت بھی کریں، اور اپنی خدمت میں ہمیں سب کچھ یسوع مسیح کے جلال کے لیے کرنا ہے۔ یہ دونوں باتیں اہم ہیں، لیکن اس خاص بات میں ہمارے پاس ایک مثال بھی ہے۔ مریم نے اپنی زندگی کے اس حصہ میں درست فیصلہ کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہم دونوں بہنوں سے اس خاص واقعے میں یہ سیکھتے ہیں کہ ہم توازن کو نہ بھولیں۔ یسوع کی پرستش کرنے میں سب سے اہم چیز ہے کہ اس کے کلام کا مطالعہ کریں، لیکن اس کے ساتھ ہی سرگرم بھی ہوں۔ اس لیے یہ اصول اس طرح سے ہے کہ ہمیں خدا کی خدمت کرنے میں اس قدر مصروف نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم خدا کے پاک کلام میں سے اس کی آواز اور پیغام کو سننے میں ناکام ہو جائیں۔